آیت نمبر 79 الذین، وہ لوگ، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے اس کا سبب نزول آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو مسعود بدری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام کیا کرتے؟ وہ محنت مزدوری کرتے، اور محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل کرتے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ یہ منافقین ایسے صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے۔ چنانچہ ابو مسعود بدری کہتے ہیں، بخاری شریف میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک مالدار آدمی آیا بہت سا صدقہ لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے، شہرت چاہتا ہے، اپنی تعریفیں چاہتا ہے، خراج تحسین وصول کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی آئے جو بہت غریب تھے، انہوں نے محنت مزدوری کی، جو انہیں مزدوری ملی ایک سا کتنا ہوتا ہے تقریباً 2 کلو سے 2.5 کلو، جو انہیں کھجوریں ملی 2 کلو، 2.25 کلو، 2.5 کلو، وہ انہوں نے پیش کر دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنے صدقے کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس سے مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ صدقہ کرنا ہو تو آدمی بہت زیادہ کرے۔ یہ کیا ہوا 2 کلو کھجوریں لے کر آ گئے؟ کوئی آدمی زیادہ لے کر آیا تو اس کو ریاکار قرار دیا، کم لے کر آیا تو اس کا بھی مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے صدقے سے کیا ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی معاملے میں یہ آیت نازل کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو تان کرتے ہیں، یعنی کہ تنقید کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں۔ فی صدقات کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں اور یہ جمع ہے، صدقات کے معاملے میں مومنوں میں سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، المتطوعین، خوش دلی سے حصہ لینے والوں پہ۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پہ۔ والذین، نمبر 2، اور ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان پہ تان کرتے ہیں، الذین، جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت و مشقت، اپنی محنت مزدوری، فیسخرون، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم، ان کا، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایک تو اس آیت کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان آیات میں اصل میں تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک کا، جنگ تبوک کا۔ تو وہ جنگ چونکہ اس زمانے کی سپر پاور کے خلاف تھی، رومیوں کے خلاف، جو آج کے امریکہ کی طرح تھے، سفر بھی بڑا دور تھا، اور سواریوں کی ضرورت تھی، ہتھیاروں کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، نیزوں کی ضرورت تھی، تو مال بہت سارا چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ تو جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس مال تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ امید ہے کہ اس بار صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے گزارش کی کہ میں نے مال کے 2 حصے کیے تھے، ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور ایک حصہ گھر میں موجود ہے گھر والوں کے لیے۔ جناب صدیق آئے، ان کا مال ممکن ہے کہ دیکھنے کے لحاظ سے، گننے کے لحاظ سے جناب عمر فاروق سے کم ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا مال دیا ہے، اللہ دیکھتا ہے آپ کے خلوص کی طرف۔
آپ کے دل کی طرف. تو آپ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے جناب ابوبکر سے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو میرے پاس تھا سارا لے آئے ہوں. یعنی کہ گھر والوں کو اللہ کافی ہے، یہ مقصد ہے ان کا. تو تب جناب عمر فاروق نے کہا تھا اپنے دل میں کہ میں نے پھر کہا کہ میں اس آدمی سے کبھی بھی نیکی کے کسی بھی حصے میں آگے نہیں نکل سکوں گا. یہ کہ جناب ابوبکر نیکی کے ہر میدان میں مجھ سے آگے ہی ہوں گے. جس نیکی کے میدان کا رخ کریں گے ابوبکر صدیق کو آپ آگے پائیں گے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ، بتانا چاہتا ہوں صدقہ خیرات کے معاملے میں. دوسری حدیث وہ بھی ترمذی شریف کی ہے کہ نبی علیہ السلام بار بار ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں مال لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو جناب عثمان بن عفان 1000 دینار لے کر آئے. کتنے دینار؟ 1000 دینار. اور ایک دینار کتنے گرام سونا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام. 1000 کو اب 4.25 سے ضرب دیں. چلیں آپ 4 سے ضرب دے لیں. اب جی 4000 سے شاید 4250 گرام. اندازہ کریں آج اس کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ کروڑوں میں کہیں بنتی ہے. تو یہ وہ یعنی کہ گولڈ ہے، اور یہ گولڈ کے وہ یعنی کہ کرنسی ہے جو جناب عثمان بن عفان لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، عثمان کی شان کو، ان کے مقام کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. ان کا مقام اتنا اونچا ہو چکا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ. جبکہ یہ منافقین اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی نہیں کرتے تھے، اور جو خرچ کرنے والے تھے ان کا مذاق اڑاتے، ان پہ تنقید کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پھر سن لیں کہ وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تان کرتے ہیں صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پہ. نمبر 2 کہ ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور ان پہ جو نہیں پاتے، ان کے کوئی مال نہیں پاتے سوائے کس مال کے؟ اللہ جو ہوتا ہو، جو محنت کر کے حاصل کر لیں، ویسے ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے. یعنی کہ ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے کہ مالی لحاظ سے وہ زیرو ہیں، لیکن محنت مزدوری کے لیے نکلیں گے تو محنت مزدوری ملی وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے. ان سے بڑا عظیم کون ہوگا؟ فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اللہ کیا سزا دے گا؟ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. اور ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے مذاق اڑانے کے تعلق سے؟ کہ یہ کہنا کہ اللہ مذاق اڑائے گا یہ ویسے تو درست نہیں ہے، لیکن جب آپ یوں کہیں گے کہ جو مذاق اڑائے اللہ کا یا اللہ کے رسولوں کا یا اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، پھر یہ خوبی ہے. اور اس بارے میں گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس معاملے میں گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے مذاق اڑانے کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ یہ تھے منافقین، اور نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ان کا مسلمانوں کا، کیونکہ بظاہر کلمہ انہوں نے پڑھا، باوجود اس کے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کا مذاق یہ اڑایا گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا جی یہ ہمارے کاغذوں میں مسلمان ہے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا. اب وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، کہ ان کو مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو، نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی پہ وہ رہے، اب زندگی پہ نظر ثانی نہیں کی، کوئی پچھتاوا نہیں، خوش ہے کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پھر اسی کفر پہ مرے، اسی منافقت پہ مرے عام طور پہ. تو یہ ان کے ساتھ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا مذاق اڑانا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ خود انہی کو ہو رہا تھا. اور اللہ کی طرف سے مذاق اڑانے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے. سورہ حدید میں کیا تذکرہ آیا کہ روز قیامت مسلمان
روشنی ان کو ملے گی، نور ان کو ملے گا، چراغ ان کو ملے گا. یہ چراغ ان کے آگے بھی ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی ہوگا. اس نور کی روشنی میں، اس چراغ کی روشنی میں وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. تو وہاں پہ بھی شروع میں منافقین کو شمار کیا جائے گا کن میں سے؟ اہل ایمان میں سے. منافقین کو شمار کیا جائے گا کن میں سے؟ اہل ایمان میں سے. تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو روشنی مل گئی ہے، ہمیں نہیں ملی، تو ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے چلو، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. تو وہاں پہ سچے مسلمان ان سے کہیں گے التمسوا وراءکم، تم لوگ واپس پیچھے جاؤ، روشنی وہاں سے ملے گی، چراغ وہاں سے ملے گا، نور وہاں سے ملے گا. اتنی دیر میں ان کے مابین اور سچے مسلمانوں کے مابین ایک دیوار قائم کر دی جائے گی. اس دیوار کا وہ حصہ جدھر منافق ہوں گے ادھر عذاب ہوگا، اور وہ حصہ جدھر مسلمان ہوں گے ادھر اللہ کی رحمت ہوگی. تو یہ بھی ان کا مذاق اڑایا گیا کہ شروع میں ان کو مسلمان شمار کیا گیا روز قیامت بھی، اور آخر میں ان کو روشنی نہیں ملی جس کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور سچے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے.